بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، اس بات کی نشانی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو، ہر زاویے اور ہر چھوٹی بڑی نشانی کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی روشن مشعل راہ ہے جس میں ہر درد کا علاج، ہر سوال کا جواب اور ہر الجھن کی گتھی سلجھانے کا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ صرف عبادت اور معاملات کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ گھر کی چھت سے گرتے ہوئے پتوں، زمین میں رینگتی ہوئی چونٹیوں، آسمان پر چھائے بادلوں اور دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک کو علم و حکمت کا خزانہ بناتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک روحانی راز، ایک ایسا اشارہ جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے مگر حقیقت میں بہت بڑی روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاص احادیث کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ… ناظرین، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی ہے جو ایک عام انسان کو ماروائی علم عطا کرتی ہے۔ حضرت علی، جنہیں باپ العلم یعنی علم کا دروازہ کہا گیا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بات کا ذکر فرماتے تو وہ عام بات نہیں ہوتی تھی، اور جب بات گھر کے ماحول، روحانی اثرات اور مخلوقات زمین کی ہو تو سمجھ جائیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اشارے، نشانیاں اور سبق پوشیدہ ہیں۔ کہ آپ کے گھر میں بار بار چونٹیاں آتی ہیں، کیا آپ نے بہت تدبیر کی مگر وہ چونٹیاں جاتی نہیں؟ کیا آپ نے اس پر صرف ظاہری نظر ڈالی یا کبھی روحانی راویے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ زمین پر چھوٹی مخلوقات کے ذریعے انسانوں تک بڑے پیغام پہنچاتا ہے؟ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ احادیث اور اقوال اولیاء میں چونٹیوں کے وجود کو نعمت، آزمائش اور اشارہ تینوں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں چونٹیاں ختم نہ ہو تو اس گھر میں یا تو رزق کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی گناہ کی وجہ سے رحمت رک رہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں وہ راز جو ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو ناظرین نے محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ چونٹیوں اور ان کی دنائی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر گھر سے سرخ چونٹیوں کا نکلنا شروع ہو جائے تو یہ بد نصیبی کی علامت سمجھا آتا ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا مطلب ہے کہ دولت میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے، اور اگر کہیں سے ایسی چونٹیاں نکل آئیں تو پھر گھر سے چونٹیاں کو بھگانے کا روحانی طریقہ کیا ہے؟ اگر چونٹیاں آفات کی نشانی ہوں تو یا آزمائش کی صورت میں ہوں تو انہیں مارنے کی بجائے روحانی انداز اپنائیں۔ سورۃ النمل کی تلاوت روزانہ کریں، چونٹیوں پر دم کیا ہوا پانی چھڑکیں، سورہ فلق، سورۃ ناس، آیت الکرسی اور سورۃ النمل کی آیت 18 چونٹیوں کو شکر یا آٹا کسی درخت کے نیچے دے اور دعا کریں، کیونکہ چونٹیوں کو اللہ کریم نے دنائی عطا فرمائی ہے، تو چونٹیوں کے بل کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اذکار کیا کریں اور انہیں اس کی چیز کی طرف اشارہ دیا جائے تو اللہ کریم نے تمہیں جو دنائی عطا فرمائی تمہیں اس کا وسیلہ دے کر کہتے ہیں کہ اس گھر سے کہیں دور اپنا بل بنا لو۔ کہا جاتا ہے کہ جو چونٹیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں وہ اپنا بل جو ہے وہ کہیں اور بنا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے یہ دور بنائی جو عطا فرمائی ہے وہ اپنے کسی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی، بڑے بڑے کام کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر لیتی ہیں۔ جب آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کریم کے حکم سے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور آپ آنے والے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ چونٹیوں کو مت مارو بلکہ اس کے آنے کو پیغام کو سمجھو، کبھی یہ رزق کا پیمبر ہے اور کبھی روحانی الارم۔ جس نے اس راز کو جان لیا وہ زندگی کی الجھنوں سے نکل آیا۔ روحانی دنیا خاموش ہوتی ہے لیکن اس کے اشارے بڑے واضح ہوتے ہیں۔ چونٹیوں کا آنا جانا، اس کا محض طرز عمل صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ روحانی دنیا کی بات چیت ہے۔ اگر انسان اسے سمجھے تو اپنی زندگی میں کئی الجھنوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر چونٹیاں آ رہی ہیں تو غور کریں کہ آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہے، کیا دل کو سکون ہے، کیا عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے؟ اگر ہاں تو یہ چونٹیاں آپ کے لیے رحمت کا راز ہیں۔ اگر چونٹیاں پریشان کر رہی ہیں تو پھر سمجھیں کہ روحانی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ذکر الہی، صدقہ، درود شریف اور قرآن کی تلاوت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو روحانی آنکھ عطا ہو جو چونٹیوں جیسی معمولی کیڑے میں بھی اللہ کی عظمت دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ہی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔